ہر وہ خلق عادت عمل جو بغیر کسی سبب کے ظہور پذیر ہو وہ قدرت الہی ہے، اور جو نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے قبل ظاہر ہو خلق عادت عمل ہو وہ ارہاس ہے، اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھوں سے ہو تو کرامت ہے، اور کسی مومن کے ہاتھوں سے ہو جائے تو معونت ہے، اور کسی فاسق و فاجر یا کافر کے ہاتھوں سے ہو تو استدراج ہے۔ کام وہی ہے لیکن فرد کے بدلنے سے اس کا نام بدل گیا۔ جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی، وہ کرامت نہیں ہوگی، وہ قدرت نہیں ہوگی، وہ معجزہ نہیں ہوگا، وہ استدراج ہوگا۔ تو اگر یہ معیار ہوگا تو پھر شکار ہو جائیں گے دجال کے بھی۔ تو معیار کرامت نہیں ہے، کرامت بنتی تب ہے جب ولی کی ہوگی، جب کسی کو ولی پہچانیں گے، اور وہ کرامت کے ذریعے سے پہچانیں گے نہیں، وہ پہچانیں گے ایمان اور تقوی کے ذریعے سے۔ اس لیے کرامت معیار ولایت نہیں ہے، مؤید ہے اور مصدق ہے، اس سے اس کی تائید ہو سکتی ہے، اس کی تصویب ہو سکتی ہے، اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ معرفت جو ہے وہ ایمان اور تقوی سے ہوگی۔ اب ایمان اور تقوی جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا، اور وہ تقوی بھی اس شخص کے منصب کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جتنا وہ بڑا ہے اس کا منصب جتنا بڑا ہے تو تقوی بھی اس لیول کا ہوگا۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ کہا میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے چاندنی راتوں میں سوت کاٹتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، ماحول میں روشنی بڑھ جاتی ہے، چونکہ خادم سونے کے شمع دان لیے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو میں اس میں جو سوت کاٹتی ہوں تو اس کی کوالٹی دوسرے کاتے ہوئے سوت سے کچھ بہتر ہوتی ہے، تو کیا میں دونوں سوت اکٹھے ملا کر کے بیچ سکتی ہوں یا ان کو الگ الگ بیچوں؟ تو شیخ فرمانے لگے کہ اے خاتون پہلے بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ فرمانے لگے بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا خاتون تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے، تو وہاں انواع اقسام کے کھانے لگائے گئے تھے، تو آپ نے شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی میں آیا کہ اس کو پیالی میں ڈال کر کے تھوڑا سا پی لوں۔ تو صاحب دعوت کو بلایا اور بلا کے کہا اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ فرمایا نہیں، جو شوربہ ہوتا ہے وہ عرفاً کھانے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھا گیا ہوتا، یعنی اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں ہے۔ میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے آپ سے سپیشل اجازت کی ضرورت ہے، اور آپ اجازت دے دیں گے تو میں لے لوں گا، بطور مشروب پی لوں گا۔ اگر میرے دیکھا دیکھی باقی سارے لوگ پینے لگ جائیں تو تم نے شوربہ تو بطور سالن تیار کیا ہے، بطور مشروب تو تیار نہیں کیا ہوا، تو پھر وہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے میں چونکہ عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور مجھے سپیشل اجازت کی ضرورت ہے، اور باقی اگر عرف سے ہٹے گا تو وہ بھی اجازت لے گا اور آپ اپنی گنجائش کے مطابق اس کو اجازت دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سخت کڑکتی دھوپ میں ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے، آپ دیوار کے سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ فرمانے لگے صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، اور جس سے قرض لینا ہو اس سے کوئی نفع لینا سود ہوتا ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں اس کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا کہیں سود نہ بن جائے۔ تو جو جس مرتبے پہ ہوگا اس کا تقوی بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے۔ تو ایمان اور تقوی یہ دو چیزیں ہیں جو پہچان ہیں ولایت کی، تو ہمیں کسی شخص کی شخصیت میں ان پہلوؤں کو تلاش کرنا چاہیے۔ جب یہ معیار بن جائے گا تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، ورنہ روز کہیں نہ کہیں سے دھوکہ جو ہے وہ کھانا پڑے گا، اور مختلف مداریگر اور مختلف جو ہے وہ تماشا باز لوگ جو ہیں ان کی زلفوں کے ہم اسیر ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، چونکہ وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے،
فراڈ کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کھل جاتا ہے. کوئی ایسا فراڈ ہوتا ہے کہ جو دیر تک جو اپنے حساب پہ رکھتا ہے، ورنہ اس کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، تو پھر پچھتاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس پورے طبقے سے بددل ہو جاتے ہیں اور بددلی سے اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اس لیے معیار وہ مقرر کریں جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں